آدھی رات کا وقت ہے، شاید یہ مہینے کی سب سے تاریک رات ہے۔ اندھیرے میں قبروں پر جھکے ہوئے تکونے اور چوکور کتبے سایوں کی طرح لگ رہے ہیں جو قبروں کے اوپر جھک کر ساکت ہو گئے ہیں۔ ہر طرف موت کی خاموشی اور سناٹا چھایا ہوا ہے۔ ایک پر اسرار سی دھند چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے جس نے قبرستان کی ماتمی فضا کو اور زیادہ سوگوار بنا دیا۔ اس خاموشی اور سناٹے میں تھوڑی تھوڑی دیر بعد دبی دبی گھٹی گھٹی ایک انسانی آواز سنائی دے جاتی ہے۔ کبھی یہ آواز ایک لمبی کراہ میں تبدیل ہو جاتی، ایک لمحے کے لیے یہ آواز خاموش ہو جاتی اور اس کے بعد ٹھک ٹھک کی آواز آنے لگتی، جیسے کوئی لکڑی کے کسی تختے کو اکھاڑنے کی کوشش کر رہا ہو۔ قبرستان کی یہ پر اسرار خاموشی میں یہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی آواز ایک قبر کے اندر سے آ رہی ہے، اور یہ تازہ بنی ہوئی قبر ہے۔ السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہے افریدی ہارر ناول ایپیسوڈ نمبر 11۔ آتش پرستوں کا قدیم اور ویران قبرستان اسی شہر کے نواح میں تھا جس کے نیچے مردوں کی دنیا میں اس کی آرتی سے ملاقات ہوئی تھی۔ اسے یقین تھا کہ اب صرف آرتی ہی اس پر سے افریتی ڈائن کے کالے اسیب کا بد اثر دور کر سکتی ہے، جس کے بعد اس کے جاننے والوں میں اس کی اصلی شناخت واپس آ سکے گی اور وہ واپس اپنی نئی کالونی والے مکان میں جا کر اپنی پرانی گدی سنبھال سکتا تھا۔ وہ گاڑی میں سوار ہو کر لاہور آ گیا۔ ریلوے اسٹیشن کے قریب اس نے ایک درمیانے سے ہوٹل میں ایک کمرہ لے لیا اور رات وہیں بسر کی۔ دوسرے دن وہ آتش پرستوں کے اپنے منحرف قبیلے کے قدیمی ویران قبرستان کے جنوب میں کچھ فاصلے پر ایک پرانی آبادی میں آ کر ایک پراپرٹی ڈیلر سے ملا اور اس کے ذریعے شہر کی اس پرانی آبادی کے آخری کنارے پر ایک مکان کرائے پر لے لیا اور اس سے اگلے روز اپنا تعویذ دھاگے کا کام شروع کر دیا۔ 2-4 دنوں کے بعد ہی ضعیف الاعتقاد لوگ اس کے پاس اپنی اپنی حاجتیں لے کر آنا شروع ہو گئے۔ اس نے اپنا نام بالکل نہ بدلا اور مکان کے باہر عامل جمشید ہی کا چھوٹا سا بورڈ لگایا۔ اس نے تمام حاجت مندوں کو صاف صاف بتا دیا کہ وہ حاجت مندوں کے صرف جائز حاجتوں کو پورا کرنے کے واسطے تعویذ دھاگے کرتا ہے اور اس کے ہاں جادو ٹونا نہیں کیا جاتا۔ جمشید میں یہ ایک نئی تبدیلی آئی تھی کہ اس نے کالے جادو اور اس کے ٹونے سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی تھی۔ ہفتے کا دن قدیم زمانے کے آتش پرستوں کے ہاں مقدس دن سمجھا جاتا تھا، خاص طور پر آتش پرستوں کے منحرف قبیلے میں جس سے جمشید کا تعلق تھا، اور جس کے لوگ منحرف ہونے کے بعد اپنے مردوں کو گدھوں کے حوالے کرنے کی بجائے زمین میں دفن کر کے قبر کے اوپر کھوپڑی کا نشان بنا دیتے تھے۔ ہفتے کے دن کو بڑی اہمیت حاصل تھی۔ ان لوگوں میں مشہور تھا کہ ہفتے کی رات کو مرنے والوں کی روحیں قبروں سے باہر آ کر اپنے زندہ عزیز و اقارب کا انتظار کرتی ہیں۔ آتش پرستوں کے جس قبرستان کی قبر میں بیٹھ کر جمشید نے افریتی ڈائن کو قابو کرنے کا چلہ ادھورا چھوڑ دیا تھا، اس قبرستان میں جمشید کا کوئی رشتہ دار یا بہن بھائی دفن نہیں تھا۔ یہ قبریں سینکڑوں برس پرانی تھی اور ان کے قبروں میں دفن ہونے والوں کے رشتہ داروں میں سے کوئی بھی زندہ نہیں تھا۔ لیکن جمشید ہر ہفتے کی رات کو چپکے سے ویران قبرستان میں چلا جاتا۔ وہ قبرستان میں داخل نہیں ہوتا تھا بلکہ اس کی شکستہ چار دیواری کے باہر رہ کر قبرستان میں جھانک کر دیکھ لیا کرتا تھا کہ کہیں کسی جگہ آرتی تو موجود نہیں۔ اگرچہ آرتی نے اسے کہہ دیا تھا کہ جو ہی اس کے جنم کا چکر پورا ہوگا وہ خود بخود انسانوں کی دنیا میں آ کر اس سے مل لے گی، لیکن جمشید پر کالے اسیب کے بد اثر سے اس کی شناخت جو ختم ہو چکی تھی،
उससे जमशेद परेशान था और वो आरती का शिद्दत से इंतज़ार कर रहा था। उसे डर था कि इफरीती डाइन उस पर दूसरा हमला भी करेगी और कुछ पता नहीं कि वो इस बार उसकी यक टांग एक बाजू ही गायब कर दे या उसे अंधा कर दे। इफरीती डाइन अगर उसे काले मोती की वजह से हलाक नहीं कर सकती थी तो उसे किसी शदीद मुसीबत में ज़रूर मुब्तला कर सकती थी। आतिश परस्त मुर्दों की ज़ैर ज़मीन शैतानी दुनिया में इफरीती डाइन अपने दुश्मन जमशेद के फ़रार हो जाने की वजह से सख्त पीछो ताब खा रही थी, मगर उसका कोई बस नहीं चलता था। जमशेद उसके हाथ से निकलकर इंसानों की दुनिया में पहुंच चुका था और इफरीती डाइन कोशिश के बावजूद उसे हलाक करने में नाकाम रही थी। लेकिन उसे एक तसल्ली ज़रूर थी कि उसने अपने काले मंत्र के असेब को जमशेद के पीछे लगा दिया है, जो उसे कत्ल तो नहीं कर सकेगा लेकिन उसे चैन से नहीं बैठने देगा और उसको ऐसे ऐसे अजाबों में मुब्तला करता रहेगा कि जमशेद की ज़िंदगी मौत से बदतर हो जाएगी। नस्तूर जादूगर की बदरूह को भी मुर्दों की शैतानी दुनिया से जमशेद के फ़रार का पता चल चुका था। वो भी आतिशे इंतकाम में जल रहा था, मगर उसकी भी कोई पेश ना जाती थी, क्योंकि इफरीती डाइन की तरह इंसानों की दुनिया में जाकर जमशेद को मौत के घाट नहीं उतार सकता था। उन धतकारी हुई बदरूहों का इंसानों की दुनिया में जाना ममनू था। इंसानों की दुनिया में दाखिल होते ही उनका शोला बनकर भस्म हो जाना यकीनी था। नस्तूर जादूगर कुछ सोचकर इफरीती डाइन के गार में आ गया। उसने इफरीती से कहा, इफरीती, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। जमशेद तुम्हारा भी दुश्मन है, जमशेद मेरा भी दुश्मन है। उसने तुम्हारा अधूरा चिल्ला काट कर तुम्हें फांसी पर चढ़ा दिया है और मेरी आधी खोपड़ी उड़ाकर मुझे जन्म जन्म के लिए माजूर कर दिया है, मेरे वजूद को अधूरा कर दिया है। मुझे मेरा पूरा वजूद अब किसी जन्म में भी नहीं मिल सकेगा। इफरीती डाइन की गर्दन में अभी तक फांसी का फंदा पड़ा हुआ था और उसकी गर्दन लंबी हो चुकी थी। उसने अपनी गर्दन की तरफ इशारा करके कहा, उसके अधूरे चले जाने से मेरी गर्दन में जन्म जन्म के लिए फांसी का फंदा डाल दिया है। मुझे हर रोज़ फांसी मिलती है और मैं फांसी पाने की अज़ियत से गुज़रती हूँ। नस्तूर जादूगर बोला, लेकिन अफसोस कि हमारा दुश्मन हमारी पहुँच से बाहर हो गया। अब हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते और ये सब कुछ आरती की वजह से हुआ है, मगर हम आरती का भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इफरीती डाइन बोली, हमारा दुश्मन आमल जमशेद हमसे बचकर ज़रूर निकल गया है, लेकिन मैंने भी उसके पीछे काले मंत्र के असीब को छोड़ दिया है, जो उसकी ज़िंदगी अजाब बना देगा। नस्तूर जादूगर कहने लगा, लेकिन तुम्हें शायद मालूम नहीं कि आमल जमशेद ने हमारी शैतानी दुनिया के जहन्नम में गुनहगार बदरूहों को अजाब में मुब्तला देख लिया है, जिसका उस पर गहरा असर हुआ और दुनिया में जाकर उसने गुनाहों से तौबा कर ली है। अब वो काले जादू का टूना नहीं करता, बल्कि दुखी लोगों के दुख दर्द दूर करने के लिए तावीज़ लिख कर देता है। इफरीती डाइन ने गुराते हुए कहा, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? नस्तूर जादूगर बोला, आमल जमशेद के अंदर नेकी का जज्बा पैदा हो चुका है और तुम जानती हो कि नेकी की ताकत का हम मुकाबला नहीं कर सकते। जब कोई इंसान नेकी के रास्ते पर चलना शुरू कर देता है तो उस पर हमारे किसी जादू, किसी काले मंत्र का असर नहीं होता। इस तरह तुम्हारे काले मंत्र के असेब का भी आमल जमशेद पर कोई असर नहीं होगा। इफरीती डाइन ने कहा, तुम भूल गए हो कि इंसानों को उसके गुनाहों की सज़ा ज़रूर मिलकर रहती है। आमल जमशेद ने बड़े गुनाह किए हैं और उसके काले जादू ने कई बेगुनाह लोगों को मौत की नींद सुला दिया है। उसके जादू टूने से कई माँओं के इकलौते बेटे पैदा होने के चंद रोज़ बाद मर गए थे। उसको उन घिनौने जुर्म की सज़ा मिल कर रहेगी। मेरे काले मंत्र का असेब आमल जमशेद को उसके उन्हीं गुनाहों की सज़ा देगा। अब भी उसके अमाल की किताब का सिर्फ एक वर्क नेकी के जज्बे से पाक साफ़ हुआ है।
باقی ساری کتاب گناہوں کی سیاہی میں لپٹی ہوئی ہے۔ اس کو اپنے گناہوں کی سزا کے عمل سے گزرنا ہی پڑے گا، اور میرا کالا منتر سائے کی طرح اس کے پیچھے لگ کر اس کے عذاب میں اضافہ کرتا رہے گا۔ نستور جادوگر بولا، عفریتی تم نے ایسی بات کی ہے کہ اب میری تسلی ہو گئی۔ اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ ہمارا دشمن انسانوں کی دنیا میں جا کر بھی ہمارے انتقام کی آگ میں زد میں ہوگا، اور اپنے دشمن کو جلتا دیکھ کر ہمیں کچھ نہ کچھ تسلی ہوتی رہے گی۔ عفریتی ڈائن کہنے لگی، میں اسے اس طرح بھی نہیں چھوڑوں گی۔ میرے کالے منتر کا اسیب اسے ورگلا کر کسی نہ کسی طرح تمہاری قبر کے پاس لانے کی کوشش کرتا رہے گا۔ ایک بار عامل جمشید اگر تمہاری قبر کے پاس آ گیا تو پھر اسے کھینچ کر مردوں کی دنیا میں واپس لانا میرا کام ہوگا، اور اب اگر وہ ایک بار ہمارے قبضے میں آ گیا تو پھر آرتی تو کیا، آرتی کی ماتا بچھو والی بھی عامل جمشید کو ہماری انتقام کی آگ سے نہیں بچا سکے گی۔ نستور جادوگر بولا، مگر آرتی کا کالا موتی ابھی تک عامل جمشید کے پاس موجود ہے، اور اس کی موجودگی میں ہم اس کو ہلاک نہیں کر سکیں گے۔ عفریتی ڈائن نے کہا، اس کی تم فکر نہ کرو، یہ کام میرے کالے منتر کا اسیب کرے گا۔ تمہاری قبر پر لانے سے پہلے وہ جمشید سے آرتی کا کالا موتی اپنے قبضے میں کر چکا ہوگا۔ نستور جادوگر کہنے لگا، اگر ایسا ہو جائے تو میں اپنے دشمن کو اپنی قبر پر ہی ہلاک کر دوں گا۔ عفریتی ڈائن نے مکروہ کہکہ لگاتے ہوئے کہا، بے فکر رہو، میں اس سے پہلے ہی عامل جمشید کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر چکی ہوں گی۔ نستور جادوگر بولا، بس اب میری تسلی ہو گئی ہے، میں اپنی قبر میں جاتا ہوں اور اپنے دشمن کا انتظار شروع کر دیتا ہوں۔ عفریتی ڈائن نے کہا، تمہیں زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا، اور نستور جادوگر غائب ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد عفریتی ڈائن نے اپنی مٹھی زور سے بند کی اور سامنے غار کی دیوار کی طرف دیکھ کر چیخ مار کر ایک منتر پڑھا اور پھر مٹھی کھول دی۔ اس کی مٹھی میں راکھ تھی، اور اس نے دوسری چیخ کے ساتھ راکھ دیوار کی طرف اچھال دی اور گرج کر کہا، میرے کالے منتر کے اسیب میرے سامنے آ۔ دیوار پر بجلی کی چمک سی پڑی، اور پھر اس میں سے ایک سایہ نکل کر عفریتی کے سامنے آ گیا۔ عفریتی ڈائن نے حکم دینے کے لہجے میں کہا، میرے دشمن عامل جمشید کے پیچھے لگے رہنا، اور اسے کسی نہ کسی بھیانک اذیت میں مبتلا کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دینا، اور یاد رکھنا اس کے پاس آرتی کا کالا موتی ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تمہیں وہ موتی بھی اپنے قبضے میں کرنا ہے، اور پھر اسے نستور کی قبر کے پاس قبرستان میں ورگلا کر لانا ہے۔ اسیب کے سائے نے اپنا سر جھکا دیا، زبان سے کچھ نہ کہا۔ کالے منتر کے اسیبی سائے کا جسم انسان کی طرح کا تھا۔ اس کا ایک سر تھا، دو بازو، دو ٹانگیں، مگر وہ سایہ تھا، کالا سایہ، سیاہ۔ عفریتی ڈائن نے اسیبی سائے سے مخاطب ہو کر کہا، جاؤ اور میرے دشمن کے ساتھ سایہ بن کر لگے رہو، جب بھی موقع ملے اس کو اپنے عذاب کا نشانہ بناتے رہو۔ اسیبی سائے نے دوبارہ سر جھکا دیا اور غائب ہو گیا۔ عفریتی ڈائن بھی اپنی ماتحت ڈائنوں سے صلاح مشورہ کرنے وہاں سے غائب ہو گئی۔ عامل جمشید آتش پرستوں کے قبرستان کے قریب کی پرانی آبادی والے اپنے مکان کی بیٹھک میں بیٹھ کر تعویذ دھاگے کا کام کرتا تھا۔ اس نے کوئی نوکر یا نوکرانی نہیں رکھی تھی، وہ خود ہی بازار سے سبزی وغیرہ لا کر تھوڑی بہت پکا لیتا تھا۔ اپنے پرانے مکان والے محلے میں وہ کبھی نہیں جاتا تھا، وہاں جانے کا اب کوئی فائدہ بھی نہیں تھا، کیونکہ وہاں اسے کوئی نہیں پہچانتا تھا۔ اس کی زندگی کے شب و روز بالکل بدل گئے تھے، وہ خود بھی بدل چکا تھا۔ اس نے جس طرح گناہ گار روحوں کو عذاب میں گرفتار اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اس نے اس کی زندگی میں ایک زبردست انقلاب پیدا کر دیا تھا۔ اس کے آتش پرست مذہبہ کی تعلیمات نے اسے اعمال کی جزا اور سزا کے بارے میں اتنا کچھ نہیں بتایا تھا جتنا کچھ اس نے زیر زمین دنیا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ اپنے آتش پرست مذہب کی تعلیمات پر بھی اس کا اعتقاد متزلزل ہو گیا تھا۔
اس نے دنیا میں نیکی اور بھلائی کا راستہ اختیار کر لیا تھا۔ اس کے باوجود جو گنونے گناہ وہ کر چکا تھا وہ اس کا تعاقب ضرور کر رہے تھے، اور کسی وقت اس کا ضمیر اسے کچوکے لگاتا تھا۔ عامل جمشید اچھی طرح سے جان گیا تھا کہ انسان کو اس کے گناہوں کی سزا ضرور مل کر رہتی ہے، اور وہ اپنے گناہوں کی سزا کی تصور کر کے کانپ جایا کرتا تھا۔ ایک دن شام کے وقت وہ اپنی بیٹھک میں بیٹھا تھا کہ ایک آدمی آیا، کہنے لگا، میں نے آپ کی بہت تعریف سنی ہے، اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ جمشید نے کہا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس آدمی نے کہا، میرا بھائی مر چکا ہے اور اس کی کروڑوں کی جائیداد ہے، اس کا ایک ہی بیٹا ہے، اگر وہ مر جائے تو بھائی کی ساری جائیداد مجھے مل جائے گی۔ جمشید نے کہا، تو پھر میں کیا کروں؟ وہ آدمی بولا، آپ کالے جادو کے عمل ہیں، میرے بھائی کے بیٹے پر کالے جادو کا کوئی ایسا عمل کریں جس سے وہ مر جائے، میں آپ کو منہ مانگی رقم دوں گا۔ اس آدمی نے اپنا بیگ کھول کر جمشید کے سامنے رکھ دیا۔ بیگ نوٹوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ آدمی بولا، اس بیگ میں 10 لاکھ روپے ہیں، یہ پہلی قسط ہے، اسے اپنے پاس رکھ لیں، کام ہو جانے کے بعد میں اس سے دگنی رقم آپ کو ادا کروں گا۔ جمشید نے کہا، محترم، آپ غلط جگہ پر آ گئے ہیں، میں یہ کام نہیں کرتا، مہربانی فرما کر یہ جگہ لے جا کر یہاں سے تشریف لے جائیں۔ وہ آدمی بولا، ایک بار پھر سوچ لیجئے، یہ دولت آپ کی زندگی بدل کر رکھ دے گی۔ جمشید نے بیگ میں بھرے ہوئے نوٹوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس بیگ میں جہنم کی آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، اور میں ان شعلوں میں تمہیں جلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ جاؤ، جا کر توبہ کرو اور اپنے بھائی کے بیٹے کو قتل کروانے کا خیال دل سے نکال دو۔ جمشید تو واقعی نوٹوں سے بھرے ہوئے بیگ میں جہنم کے شعلے دیکھ رہا تھا، مگر یہ شعلے اس بد نصیب انسان کو نظر نہیں آ رہے تھے جو دولت کی خاطر اپنے بھائی کے بے گناہ بیٹے کو ہلاک کرنا چاہتا تھا۔ اس آدمی نے بیگ بند کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، اگر آپ میرا کام نہیں کرتے تو شہر میں اور بہت سے عامل ہیں، میں ان کے پاس چلا جاتا ہوں، مگر مجھے یہ سوچ کر افسوس ضرور ہوگا کہ آپ مفت میں آنے والی 30 لاکھ روپے کی رقم سے محروم ہو گئے۔ جمشید نے اس کے جواب میں کہا، اور مجھے اس بات کا افسوس رہے گا کہ میں آپ کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکا۔ وہ آدمی چلا گیا تو جمشید نے آنکھیں بند کر لیں، اور اس کی آنکھوں میں جہنم کے وہ عبرتناک مناظر گھومنے لگے جن میں گناہ گار انسانوں کی روحیں اپنے برے اعمال کی دردناک سزا بھگت رہی تھیں۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں۔ عین اس وقت اسے ایک انسانی سایہ نظر آیا جو دالان میں ایک طرف سے نمودار ہو کر تیزی سے دوسری طرف نکل گیا تھا۔ جمشید جلدی سے اٹھ کر دالان میں آ گیا۔ یہ ایک منزلہ چھوٹا سا مکان تھا، ایک بیٹھک تھی، آگے چھوٹا سا دالان تھا، دالان کی دوسری طرف 2 چھوٹے چھوٹے کمرے تھے۔ دالان میں شام کے دھندلے سائے سے اترنے لگے تھے۔ جمشید نے دالان میں چاروں طرف دیکھا، مگر وہاں اسے کوئی انسان، کوئی سایہ دکھائی نہ دیا۔ اس نے اپنا وہم سمجھا اور واپس بیٹھک میں آ کر بیٹھ گیا، لیکن یہ اس کا وہم نہیں تھا، یہ عفریتی ڈائن کے کالے منتر کا اسیبی سایہ تھا جو جمشید کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ جمشید نے آرتی کے دیے ہوئے کالی موتی کو چمڑے کے غلاف میں منڈھا کر اس کا چھوٹا سا تعویذ بنا کر اپنے گلے میں ڈال رکھا تھا۔ آرتی نے زیر زمین مردوں کی دنیا سے نکلتے وقت جمشید کو یہ موتی دیا تھا اور کہا تھا کہ اسے ہمیشہ اپنے پاس رکھنا، یہ تمہیں دنیا اور زیر زمین دنیا کی بدروحوں سے محفوظ رکھے گا۔ چنانچہ اس نے کالے موتی کا تعویذ بنا کر اپنے گلے میں ڈال لیا تھا۔ پر اسرار سائے کی موجودگی کا احساس ہونے کے بعد جمشید کا ہاتھ خود بخود اپنی گردن کی طرف چلا گیا۔ کالے موتی کا تعویذ اس کے گلے میں ہی تھا۔ بس یوں ہی وہ اپنی تسلی کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اگرچہ نستور جادوگر اور عفریتی ڈائن انسانوں کی دنیا میں داخل نہیں ہو سکتے، لیکن وہ کسی نہ کسی بدروح کے ذریعے اسے اپنے انتقام کا نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اس نے اپنی کتابیں سمیٹ کر الماری میں رکھ دیں اور چھوٹے سے باورچی خانے میں آ کر کھانا وغیرہ پکانے لگا۔
सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी। जमशेद ने बंद गले का स्वेटर पहन रखा था। फिर ऐसा हुआ कि शहर के आसमान पर अचानक बादल जमा होना शुरू हो गए और सर्द हवा चलने लगी। जमशेद ने बावर्ची खाने का दरवाज़ा बंद कर लिया और खिड़की खोल दी। यह खिड़की दालान की तरफ खुलती थी। थोड़ी देर बाद बिजली चमकी और बादलों की गर्ज सुनाई दी। उसके बाद मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। जमशेद ने खिड़की के बाहर हाथ फैलाकर देखा। बारिश बूंदाबांदी की शक्ल में हो रही थी। जमशेद खामोशी से खाना पकाता रहा। जब खाना तैयार हो गया तो वह वहीं किचन में बैठा और उसने थोड़ा बहुत खाना खाया और किचन से निकलकर बूंदाबांदी में दालान से गुजरने के बाद अपनी बैठक में आ गया। उसने बैठक में एक चारपाई पर अपना बिस्तर लगा रखा था और रात को वहीं सोता था। सर्दी खूब पड़ रही थी। जमशेद बिस्तर में घुस गया और लिहाफ घुटनों के ऊपर करके टेबल लैंप जलाकर एक किताब का मुताला शुरू कर दिया। उस मकान के इर्द गिर्द कोई दूसरा मकान नहीं था। ये पुरानी आबादी के कोने के आखिर का मकान था और आबादी से थोड़ी दूर वाक़या था। जमशेद को बाहर से बारिश की हल्की हल्की आवाज़ आ रही थी। बैठक के दरवाजे को बंद करके उसने अंदर से कुंडी लगा दी थी। उसके पाँव की जानब एक छोटी सी खिड़की थी जो बाहर से कुछ फासले पर आतिश परस्तों के वीरान कब्रिस्तान की तरफ खुलती थी, मगर उस वक़्त खिड़की खुली थी। जैसा कि हम बता चुके हैं कि जमशेद ने आतिश परस्तों के कब्रिस्तान के करीब मकान इसलिए लिया था कि शायद वहां आरती से उसकी मुलाकात हो जाए, क्योंकि आरती ने वादा किया था जब उसके जन्म का चक्कर पूरा हो गया तो वो उससे एक बार इंसानों की दुनिया में मिलने ज़रूर आएगी। जमशेद ने सरहाने के नीचे से घड़ी निकालकर वक़्त देखा। उस वक़्त रात के 8 बजने वाले थे। जमशेद काफ़ी देर तक पढ़ता रहा। फिर उस पर गनूदगी तारी होने लगी। उसने घड़ी देखी, रात के 11 बजने वाले थे। उसने टेबल लैंप बुझाया और लिहाफ ऊपर करके आंखें बंद कर लीं। बंद खिड़की में से हल्की हल्की बारिश की आवाज़ बराबर आ रही थी। किसी वक्त बादलों की धीमी सी गर्ज भी सुनाई देती और कुछ ही देर के बाद जमशेद सो गया। उस वक़्त बंद खिड़की के बाहर एक साया सा कब्रिस्तान की तरफ से आकर खिड़की के साथ लग गया। कुछ देर वहां रुकने के बाद साया गायब हो गया। ये वही पुरइसरार साया था जिसे जमशेद ने शाम के वक़्त दालान में से गुजरते देखा था, मगर जमशेद गहरी नींद सो रहा था। वो साए को नहीं देख सका, मगर साए ने जमशेद को देख लिया था और उसको बंद खिड़की की दर्द में से देखने के बाद गायब हो गया था। ये इफरीती के काले आसेब का साया ही था। आधी रात के बाद एकदम बारिश तेज़ हो गई। बिजली भी चमकने लगी, बादल भी गरजने लगे। आहिस्ता आहिस्ता बादलों की गर्ज मद्धम पड़ गई, मगर बिजली रह रह कर चमकती रही और बारिश भी होती रही। अचानक बंद खिड़की पर किसी ने ज़ोर से दस्तक दी। तीसरी चौथी बार दस्तक की आवाज़ पर जमशेद की आंख खुल गई। उसने लिहाफ के अंदर ही कान लगाकर सुना। खिड़की पर कोई ज़ोर ज़ोर से जैसे हाथ मार रहा था। उसने लिहाफ हटाकर टेबल लैंप रोशन कर दिया और नींद भरी आंखों से खिड़की की तरफ देखा। बाहर से कोई बार बार दस्तक दे रहा था। जमशेद सोच ही रहा था कि इतनी रात गए, बारिश के तूफ़ान में ये कौन हो सकता है। उसे एक औरत की आवाज़ सुनाई दी, खिड़की खोलें, मुझे अंदर आने दें। जमशेद ने औरत की आवाज़ सुनी तो जल्दी से बिस्तर से निकला और खिड़की के पास जाकर खिड़की खोल दी। बाहर बिजली चमकी तो उसने एक नौजवान औरत को देखा जो बारिश में भीग रही थी और सर्दी से ठठर रही थी और सख्त घबराई हुई लगती थी। मुझे अंदर आने दें, मैं मजबूर बेसहारा औरत हूँ। जमशेद औरत को सहारा देकर अंदर ले आया और जल्दी से खिड़की बंद कर दी, क्योंकि खिड़की में से सर्द हवा के साथ बारिश की बौछारें भी अंदर आ रही थी। उसने औरत पर एक सरसरी सी निगाह डाली और अलमारी में से एक चादर निकालकर औरत को दी और कहा, तुम बहुत भीग गई हो, कपड़े उतार कर ये चादर लपेट लो। अजनबी औरत ने घबराई हुई आवाज़ में पूछा, आप आमल जमशेद जी है ना? जमशेद बोला, हाँ ये मेरा ही नाम है। अजनबी औरत बोली,
میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، خدا کے لیے میری مدد کیجیے۔ جمشید نے کہا، بی بی اگر میں تمہاری کوئی مدد کر سکا تو ضرور کروں گا، لیکن پہلے یہ گیلی کپڑے بدل لو، نہیں تو سردی کی وجہ سے تمہیں نمونیا ہونے کا ڈر ہے۔ عورت نے ہاتھ باندھ لیے اور پریشان لہجے میں بولی، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، میرے خامد کو بچا لے، اسے موت کے منہ میں جانے سے بچا لے۔ نوجوان عورت نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا اور سسکیاں بھر کر رونے لگی۔ جمشید خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر اسے تسلی آمیز لہجے میں کہا، بی بی مجھے بتاؤ تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو، اور آخر تمہاری مصیبت کیا ہے؟ نوجوان عورت نے چہرہ اوپر کر کے چادر سے آنسو پونجے اور بولی، بھائی جان میں ایک ایسی مصیبت میں پھنس چکی ہوں جس میں صرف آپ ہی مجھے نکال سکتے ہیں۔ اگر آپ نے میری مدد نہ کی تو میرا خاوند زندہ نہیں بچے گا اور پھر میں بھی مر جاؤں گی۔ ہماری شادی کو ابھی 1 ہی مہینہ ہوا ہے۔ جمشید نے کہا کہ تمہارا خاوند کیوں مر رہا ہے بی بی، اور میں کیسے تمہاری مدد کر سکتا ہوں؟ نوجوان عورت سسکی بھر کر بولی، میرے خاوند پر ہمارے دشمنوں نے جادو کر دیا ہے۔ وہ گم سم گھر میں بیٹھا رہتا تھا، نہ کسی سے بات کرتا تھا، نہ کسی کو پہچانتا تھا۔ میں نے ایک عامل کو دکھایا، اس نے کہا کہ شہر کے کسی قبرستان میں آدھی رات کے وقت اپنے خاوند کو لے جا کر کسی پرانی قبر کے پاس بٹھا دو اور ایک منتر پڑھتے ہوئے اس کے گرد 7 چکر لگاؤ، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں خاوند کی محبت میں دیوانی ہو رہی تھی، آج رات اسے قبرستان میں لے آئی، اسے ایک پرانی قبر کے پاس بٹھا کر عامل کا بتایا ہوا منتر پڑھتے ہوئے اس کے گرد 7 چکر لگائے تو میرا خاوند ایک چیخ مار کر زمین سے 10 گز اوپر کو اچھلا اور قبر کے اوپر گر کر اس کے اندر دھنس گیا۔ میں روتی پیٹتی اس کی مدد کے لیے لپکی تو دیکھا کہ قبر کے اندر میرے خاوند کے سارے جسم سے سانپ لپٹے ہوئے تھے اور وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، جمیلہ مجھے یہاں سے نکالو، میں مر جاؤں گا۔